شاہ بغداد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خالق ارض و سما نے حضور سیدنا غوث العظم شہباز لامکانی قندیل نورانی عکس آیات قرآنی محبوب سبحانی کو غوث اعظم کا اعزاز بخشا۔ غوث اہل حق کے نزدیک بزرگی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ صدیوں سے روحانی دنیا میں شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ غوث کے لغوی معنی فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ آپ غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، حاجت مندوں کے مسائل حل کرتے تھے، اس لیے آپ کو غوث اعظم کا خطاب دیا گیا۔ عقیدت مند آپ کو پیران پیر اور دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ آسمان تصوف کے روشن ترین چاند، اولیاء کرام میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کا خاندانی نام محمد عبدالقادر ہے اور لقب محی الدین، مذہب کو زندہ کرنے والا۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ایران کے شہر جیلان میں ہوئی۔ اولیاء کے سردار رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اس رنگ و بو کی دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح نے سرور کائنات سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آقائے دو جہاں فرما رہے تھے، اے ابو صالح، تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے، وہ میرے بیٹے کی مانند ہے اور اولیاء میں اس کا نام بہت اونچا ہے۔ جس رات محبوب سبحانی اس کرۂ ارض پر تشریف لائے، اس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ تمام کے تمام لڑکے تھے، اور پھر یہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوئے۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ عبدالقادر رمضان میں پیدا ہوئے اور آپ نے پورا رمضان دن کو دودھ نہیں پیا۔ جب اگلا سال آیا تو اہل شہر بادلوں کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکے تو لوگ شبہ میں پڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ سیدہ، کیا آپ کو چاند نکلنے کا پتہ ہے؟ تو عظیم مان نے فرمایا، آج میرے عبدالقادر نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے۔ پھر بعد میں معتبر شہادتوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ دوسرے شہروں میں چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر عبدالقادر رحمۃ اللہ کی یہ کرامت قرب و جوار میں پھیل گئی کہ یہ سید بچہ دن کو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ پھر بچپن میں ہی آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا تو آپ کے نانا اور والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش شروع کر دی۔ عظیم والدہ کی زیر نگرانی آپ نے 26 سال کی عمر تک علم قرآن، علم فقہ، علم کلام، علم تفسیر، علم وحدت، علم نعت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ اور علم انساب کی تکمیل کر لی۔ اتنی کم عمری میں اس قدر علم پر عبور بھی شیخ کی زندہ کرامت ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا تو دنیاوی علماء کی صفوں میں کوہرام مچ گیا کہ 26 سالہ نوجوان علم شریعت کی گہرائیوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ اس طرح علماء ظاہر نے آپ کے خلاف دشمنی کا محاذ بنا لیا کہ عبدالقادر نے فتویٰ دینے کا اجازت نامہ کس سے حاصل کیا؟ تو آپ دل نواز تبسم سے فرماتے، میرے اساتذہ میرے علم سے واقف ہیں، ان کا اطمینان ہی میرا اجازت نامہ ہے۔ کیونکہ عبدالقادر رحمۃ اللہ کے اساتذہ زیادہ تر گوشہ نشین تھے، جن کی دربار خلافت تک رسائی نہ تھی اور نہ ہی انہیں اس کی خواہش تھی، لیکن علماء ظاہر کی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی کہ جب تک یہ نوجوان بغداد کے نامور علماء سے اجازت نہ حاصل کر سکے، اس وقت تک یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اور اجازت نامے کے لیے علماء بغداد کے سامنے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ان علماء کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے پایا تو ہی اجازت نامہ ملے گا۔ آپ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اہل دنیا کے سلوک سے جنگلوں بیابانوں میں جانا چاہتے تھے، لیکن عقیدت مندوں کے اصرار پر علماء بغداد کے سامنے طالب علم کے طور پر حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء ظاہر بہت خوش تھے کہ ہم عبدالقادر کو کبھی بھی پاس نہیں کریں گے، جبکہ عقیدت مند پریشان تھے۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی کہ تمام علماء بغداد ایک بڑی عمارت میں جمع ہوئے۔ بہترین ریشمی لباس پہن کر، سروں پر عمامے سجائے، پیشانیوں پر علم کی آگہی کا غرور اور تکبر کی لکیریں، اور یہ اولیاء کے سردار ایک معمولی جبہ پہنے، عاجزی کا پیکر بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر علماء کے سامنے پڑی نشست پر بیٹھ گئے۔
علماء بغداد غور سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ علم کی گہرائیوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ مجلس پر سکوت طاری تھا۔ آخر شیخ عبد القادر کی نرم آواز گونجی، حضرات، میں اس قابل تو نہیں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں، لیکن کیونکہ یہ مجلس اسی لیے آراستہ ہوئی ہے، اس لیے بسم اللہ کریں۔ یہ کہہ کر اولیاء کے سب سے بڑے ولی اللہ نے ایک نظر بھر کر علماء بغداد کو دیکھا، اور پھر ایک نظر نہیں کمال کر دیا، سب کچھ زیر و زبر ہو گیا۔ علماء بغداد کی نظر جیسے ہی عبد القادر کی نظر سے ٹکرائی تو عجیب انقلاب رونما ہوا۔ اولیاء کے سرتاج کی نظر میں اللہ کا نور تھا۔ دنیا کی کون سی قوت ہے جو خدا کے نور کے سامنے ٹھہر سکے؟ علماء بغداد کے ذہنوں پر تاریک اندھیرے مسلط ہو چکے تھے، ان کے دماغ تاریک ویرانوں میں تبدیل ہو چکے تھے، علماء بغداد کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ شیخ عبد القادر نے حالت جذب و کن فیکون کی ایسی نظر سے دیکھا کہ علماء بغداد کے ذہنوں کے چراغ تاب نہ لاتے ہوئے بجھ گئے۔ علماء بغداد کو پتہ ہی نہ چلا جب ان کے علم کے خزانے چوری ہو گئے، ان کی علمی متاع لٹ چکی تھی، وہ بے بسی اور فالجی کیفیت میں پتھر کے مجسموں کا روپ دھار چکے تھے۔ علماء بغداد آپ کا امتحان کیا ہی لیتے، وہ تو اپنی سب سے قیمتی چیز چھن جانے کی وجہ سے تصویر حیرت اور سوالی بنے کھڑے تھے۔ نگاہ مرد مومن کی ایک نظر نے ان کی ساری عمر کا علمی ذخیرہ سلب کر لیا۔ علماء بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت نے ان کے ذہنوں کی سلیٹ کو صاف کر دیا تھا۔ بقول امیر خسرو، چھاپ تلک سب چھین لی، منہ سے نینا میلائے کے۔ وہ تیری ایک نظر کیا تھی کہ جس نے میرے ماتھے سے بت پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالیں۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دنیاوی علماء اس حقیقت کو نہ پا سکے کہ ان کے سامنے شیخ عبد القادر اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ علماء بغداد کی بے بسی اور لاچارگی دیکھ کر غوث اعظم شفیق لہجے میں بولے، جناب آپ مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے بار بار کہنے پر حالت شرمندگی میں غرق علماء بولے، ہم کیا سوال کریں، علم تو ہمارے ذہنوں سے رخصت ہو گیا۔ علماء نے اپنی بے بسی اور شکست کا اقرار کیا تو جناب شیخ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، مجھے اجازت دیں۔ جب آپ واپس جانے لگے تو اہل بغداد نے عجیب منظر دیکھا۔ علماء بغداد سراپا التجا غوث اعظم کی منت سماجت اور گریہ وزاری کرنے لگے کہ ہمیں ہمارا علم واپس کر دیں، ہم تو خالی غباروں اور مشکیزوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ در و دیوار علماء کی فریادوں سے گونجنے لگے۔ اہل بغداد عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ امتحان لینے والے خود امتحان میں پھنس چکے تھے۔ علماء بغداد طالب علم سے علم کی واپسی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر غوث اعظم عالم جذب میں بولے، میں عشق خداوندی کی آگ ہوں، حال احوال سلب کرنے والا، دریائے بے کراں اور رہنمائے وقت ہوں۔ میں نے آپ سب کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ پھر آپ نے سوالی علماء کو علم کی بھیک دے دی۔ آپ کے جاتے ہی علماء بغداد کے دماغ دوبارہ علم کے نور سے روشن ہو گئے، ان کے مردہ دماغ زندگی پا گئے۔ اس واقعہ کے بعد زمانے کو آپ کے ظاہری اور باطنی علم و مقام کا پتہ چل گیا۔